اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. آج سے انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورۃ طه. سب سے پہلے اس سورت کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ قرآن میں بہت کم ایسی صورتیں ہیں جن کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس صورت کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے اس صورت کا نام جو نا طه ہے. یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے سورۃ طه مکیہ، یہ صورت مکے میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس صورت کا نام مکی صورت ہے. جو صورت مدینے میں نازل ہوتی ہے اس صورت کو مدنی صورت بولتی ہیں ہم لوگ، اس صورت کو مدنی صورت. جو صورت مکے میں نازل ہوتی ہے اس صورت کو جو نا مکی صورت بولتے ہیں. یہ صورت جو نا مکی صورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی. پھر اس کے بعد چلیے ہم لوگ اس صورت کی تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، یعنی کہ تمام لوگوں پر اللہ رحم کرتا ہے. جیسا کہ ہم بولیں گے کافروں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے. رحیم خاص مومنوں پر رحم کرے گا، خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے طه، اسے حروف مقطعات بولتے ہیں. اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ جو ہے نا طه کا معنی اے انسان. جیسا کہ کوئی انسان دور ہے، آپ بولتے ہیں کہ اے زید، آپ بولتے ہیں، آپ سے بلاتے اے زید ادھر ادھر، اے زید، یعنی کہ اس طه کا معنی جو ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسان، یعنی کہ کسی کو بلانے کے لیے طه استعمال ہوتا ہے. ایک جو لفظ ہے جیسے کوئی انسان دور ہے، ہم بولیں گے طه، یعنی کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، اے رجل، اے انسان. یعنی کہ طه کا ایک معنی جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ جو نا یا رجل، اے انسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صحیح معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں. اس سورت کا نام سورۃ طه ہے. ایک اور جو نام جو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ الکلیم، کلیم کا تب بات کرنا، اللہ سے بات کرنا. موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے. اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کی تو اس کا ذکر ہے، پہلی رکوع میں خود ذکر ہے. یعنی کہ سورت کا ایک اور نام سورۃ الکلیم ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے. ایک سورت کا ایک اور جو نام ہے طه، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ما انزلنا، ہم نے نازل نہیں کیا، علیک آپ پر، اے محمد، ہم نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا آپ پر، لتشقى، تاکہ آپ تھک جائے، تاکہ آپ سست ہو جائے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس قرآن کو جو ہے نا پڑھتے تھے، دن اور رات اس قرآن میں جو ہے نا ٹائم یہ کرتے تھے، تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، اس قرآن کی تبلیغ کرتے تھے. صحابہ تھک جاتے تھے، ایک انسان جو کام کرتے سکے، انسان تہجد پڑھنے کے بعد تھک جاتا ہے. یعنی کہ جب آپ جو ہے نا قرآن کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کو بتاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اس قرآن کو رکھ کر، تو کافر کہتے ہیں کہ محمد کتنا تھک جاتی ہیں اس قرآن کی وجہ سے. یعنی کہ کافر ایسا بولتے تھے، یعنی کہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن پر جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں، اسی قرآن کے جیسے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اسی قرآن کے جیسے لوگوں کو جو ہے نا دین کی باتیں بتاتے ہیں، اسی قرآن کو رکھ کر جو ہے نا وہ تہجد پڑھتے ہیں. کیا محمد اس کی پوری زندگی تھک جاتی ہے نا. اللہ نے کہا کہ اے نبی، ما انزلنا، ہم نے نازل نہیں کیا، علیک آپ پر اس قرآن کو، لتشقى، تاکہ آپ جو ہے نا تھک جائیں. اس وجہ سے اس قرآن کو اللہ نے نازل نہیں کیا. یعنی کہ کافر جو ہے نا ہمارے نبی کو تانا دیتے تھے، اے محمد اس قرآن کے جیسے تم تھک جاتے ہو، لوگوں کو بتا بتا کے تھک جاتے ہو، تبلیغ کر کر کے تھک جاتے ہو، اس قرآن کے جیسے تہجد پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہو. اللہ نے کہا کہ نبی ایسا مت سمجھو، اس قرآن کو اللہ نے اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ آپ تھک جائیں، یعنی کہ تسلی کے لیے اللہ نے کہا اے نبی آپ ایسا مت سمجھو.
جیسا کہ کافر کہتے ہیں محمد تھک جاتا ہے صبح سے شام تک قرآن پڑھ کے سمجھا کے تبلیغ کر کے. اے نبی ایسا مت سمجھو آپ, قرآن ہم جو ہے اس وجہ سے نازل نہیں کرے. ہاں, قرآن کس وجہ سے اللہ نے نازل کیا؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کس وجہ سے اللہ نے قرآن نازل کیا؟ الا مگر تذکرہ, یہ قرآن نصیحت ہے, یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ لمن یخشا, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. یعنی کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں قرآن میں ایسا ہے ایسا ہے, اگر آپ کے اندر وہ غلطی ہے, مثال کے طور پر آپ جھوٹ بولتے, میں بولتا ہوں دیکھو بھائی قرآن میں کہا کہ اللہ نے کہا کہ جھوٹ مت بولو, اگر آپ نصیحت حاصل کر لیتی تو گویا کہ آپ اللہ سے ڈرنے والی. میں بولتا ہوں کہ دیکھو بھائی قرآن میں جو ہے نا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, یہ ذکر ہے قرآن میں, تو آپ جھوٹ کو چھوڑ دیتی ہیں, گویا کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. ایک انسان سود کھاتا ہے, میں بولتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو سود کھانے والا ہے کل قیامت کے دن پاگل بن کے اٹھے گا قبر سے. ان دلین یکون اموال, جیسا کہ سود کھانے, یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, سود کھانے والا کل قبر سے ایسا اٹھے گویا کہ پاگل ہے. ایک انسان سود کھاتا ہے, میں بولتا ہوں دیکھو بھائی سود شریعت میں جائز نہیں ہے, قرآن میں ایسی ایسی باتیں بیان کی گئی, اگر تو اس کو مان لیتا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ قرآن تذکرہ نصیحت ہے لمن یخشا, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے. اگر میں کہوں دیکھو بھائی سود شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے منع کیا, حدیث میں بھی منع کیا, اگر تو نہیں مانتا ہے گویا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس طرح جو بھی برائی آپ اٹھا لیجیے, یعنی کہ اس قرآن سے وہی انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اچھا, یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ تنزیلاً, نازل کیا کس نے؟ ممن, جس نے خلق پیدا کیا, الارض زمین کو, والسماوات آسمان کو, آسمان والعلا جو بلند جو آسمان ہے, یعنی کہ زمین و آسمان کو جو پیدا کرنے والا ہے اسی نے اس قرآن کو نازل کیا. یعنی کہ اللہ ہی اس قرآن کو نازل کیا, اللہ ہی جو ہے نا آسمان و زمین کو پیدا کیا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں, یعنی کہ قرآن کو کس نے نازل کیا؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آسمان کہاں ہے؟ العلا, جو اوپر ہے, آسمان جو ہے نا جو اوپر ہے. وہی اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا تنزیلا, نازل کیا اس قرآن کو کس نے؟ ممن, جس نے خلق پیدا کیا, الارض زمین کو, والسماوات العلا ساتوں آسمان کو جس نے پیدا کیا, اس نے جو ہے نا یہ قرآن نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن, اللہ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے. کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ علی العرش, عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ. علی العرش استوا, اللہ عرش پر مستوی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, نہیں بھی, یہ بھی غلط ہے. ہم بولیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسا مستوی ہے معلوم نہیں. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, اگر پوچھتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ عرش پر مستوی ہے, کیسا مستوی ہے؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, کیسا مستوی ہے؟ جیسا کہ میں بولتا ہوں کہ میں کرسی میں بیٹھا ہوا ہوں, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کیسا بیٹھتے ہیں, یعنی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, کیسا مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاستواء مجھول, کیسا معلوم نہیں, استوا معلوم, یعنی کہ کیسا بیٹھ کر استوا ہے اللہ عرش پر, کیسا معلوم نہیں, کیسا معلوم نہیں. والسؤال عنہ بدع, اس کے بعد میں سوال کرنا اللہ کیسا عرش پر مستوی ہے, سوال کرنا بھی بدعت ہے. الاستواء معلوم والکیف مجھول, کیسا بیٹھ کر ہے معلوم نہیں. والسؤال عنہ بدع, اس کے بعد میں سوال کرنا بدعت ہے. یعنی کہ جیسا کہ میں بولتا ہوں کہ میں کرسی میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ سمجھ سکتے کیسا انسان بیٹھتا ہے نارمل. ہاں, ہم بولیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, ہاں یہ ہم مانتے ہیں, کیسا معلوم نہیں ہم لوگ, یہ معلوم. اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی بدعت ہے, کیونکہ قرآن میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسا, کدھر معلوم. یہاں ایک عقیدے کی جو بات معلوم ہوئی, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے. اللہ یہاں موجود نہیں ہے. جیسے کہ آج گمراہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ایک اللہ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے, وحدت الوجود کا عقیدہ ہے لوگوں کے پاس, وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ, تو شرکی عقیدہ ہے.
اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، درخت سے جو پتا گرتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. اللہ نے کہا قرآن. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نا میں وہاں موجود ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا میں وہاں موجود ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. آج کئی لوگ جو ہے نا، بڑے بڑے اسکالر جو ہے نا، ان کا عقیدہ جو ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ جو ہے نا بہت گندا عقیدہ ہے، یاد رکھیں. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، یعنی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی باڈی کو جو ہے نا کہاں پھینک دو؟ کچرے میں پھینک دو. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے اللہ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، وہ مسلمان کافر ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم جو ہے نا ہر جگہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لہو، اسی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمان میں ہے، جو آسمان میں ہے، بادل، آسمان سب اللہ تعالیٰ کا ہے. وما فی الارض، جو زمین میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے. ایک ہوتا ہے کہ آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. زمین آسمان کے درمیان کیا ہے؟ پرندے ہیں، بادل ہیں، جو کچھ ہے سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے. اچھا، وما تحت الثرى، ما جو تحت، جو نیچے ہے، ثرى زمین کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ثرى بولتی ہیں کہ نیچے، ساتوں زمین کے نیچے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ آسمان یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، آسمان اور زمین کے جو درمیان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور زمین کے نیچے جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ، جس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے، اس کا کنٹرول جو نا ہر چیز پر ہے، وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے. دیکھیے اسی طرح اللہ نے کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، جو تم کھلم کھلا جو بولتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وَإِن، اگر تجہر کھلم کھلا، قول جو تم بولتے ہو، جیسا کہ ہم بولے میں بات کرتا ہوں آواز سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ایک چیز میں کھلم کھلا جو بولتا ہوں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اچھا، فَإِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ، يَعْلَمُ، جانتا ہے، السر، جو چھپ کر جو بات کرتا ہوں. یہاں سر کا معنی جو چھپ کر جو بات کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ میں کھلم کھلا بات کرتا ہوں، ایک چھپ کر کان میں بات کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. يَعْلَمُ السر، سر بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَأَخْفَى، جو دل میں جو سوچتا ہوں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. دل میں جو سوچ، دیکھیں ایک آپ کھلم کھلا جو بولتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو چھپ کر آپ کسی کو بولتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تیسرا، جو دل میں ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعلم السر واخفا. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا ہو، اس کا اصل جو ترجمہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ ہے اس کی تفسیر. لا الہ الا ہو یعنی کہ خاص طور پر جو نا توحید بہت اہم ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن میں کئی جگہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، توحید کا ذکر ہے. بلکہ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے عالم مفتی ہیں، انہوں نے سعودی عرب کا ایک گاؤں ہے جس کا نام دلم، دال لام میم، دلم، اس دلم شہر میں 100 مرتبہ انہوں نے اصول ثلاثہ کا درس انہوں نے دیا ہے. اصول ثلاثہ ایک عقیدے کی کتاب ہے، 2-3 صفحہ ہے بس، 2-3 صفحہ. اب دلم گاؤں میں شیخ بن باز رحمہ اللہ نے 100 مرتبہ اس کتاب کا درس دیا کریں. 100 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو ہم نے ایک مرتبہ تک پڑھا ہے؟ اصول ثلاثہ. ہماری زندگی جو نا ہو چکی ہے، کسی کی عمر 40 سال 50 سال ہو چکی ہے، شاید ہم نے کبھی ایک مرتبہ تبھی اصول ثلاثہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہے. بلکہ شیخ ایک ہی گاؤں میں 100 مرتبہ اس کتاب کا درس دیتے تھے. بلکہ جب بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اصول ثلاثہ بادشاہوں کو پڑھاتے تھے. آج ہماری عمر کٹتی جاتی ہے، توحید توحید توحید. اس سے کہ اصل توحید میں کبھی کمپرومائز نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں کمپرومائز ہو سکتا ہے،
توحید نہیں یاد رکھ، کچھ بھی ہو جائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، آپ توحید پر ثابت قدم رہو، اگر آپ کو جلا بھی دیا جائے تو آپ توحید پر ثابت قدم رکھو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے ہر چیز میں کمپرومائز چل سکتا ہے لیکن توحید میں نہیں، کیونکہ اسی توحید کی وجہ سے ایک مسلمان جنت میں داخل ہوگا، اسی توحید نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں توحید کا ذکر کرتی ہیں تاکہ ہماری زندگی میں توحید تازہ ہو جائے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے ہے اچھے نام. اسماء نام، حسنہ اللہ کے اچھے نام میں. اللہ کے نعوت پر جو نام بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کے نعوت پر جو نام بلکہ اس سے بڑھ کر ہے. انسان جو نا اللہ کے اچھے نام یاد رکھے، اس کے ذریعے سے دعا کرے، اللہ جس سے دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے اچھے نام ہیں. یہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا مقدمہ ذکر کرتی، مقدمہ مطلب جو شروع کا ہم نے قرآن نازل کیا، اس قرآن سے وہی انسان نصیحت حاصل کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. قرآن کس نے نازل کیا؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان میں جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین میں جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین کے اندر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم جو بولتے ہو کھلم کھلا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو تم چھپ کر جو بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو سینے میں جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیونکہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر سبحان لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے اچھے نام ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا کرے؟ جیسا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو قیامت کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ کئی واقعہ ہم کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ جیسا کہ سورہ نمل میں ہم لوگ پڑھے تھے وہی واقعہ ہے. کیا ہے؟ سورہ نمل میں موسیٰ علیہ السلام مدین سے کہاں آ رہے تھے؟ مصر کو آ رہے تھے. وہی اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آ رہے تھے. اندھیرا ہو گیا، کیونکہ اس وقت لائٹ وغیرہ نہیں تھا، اندھیرا ہو گیا رات میں. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ راستہ بھی بدل گئے تھے، کیونکہ ریگستان ہے پورا، راستہ بھی بدل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اب رات اندھیرا ہے تو موسیٰ علیہ السلام دور میں ایک انگار کو دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ جو نا ہاں اس انگار، اس زمانے میں کیا ہوتا ہے لکڑی میں انگار اگر جلائیں گے تو آپ کا راستہ پار ہو جائے گا، آپ کو نظر آئے گا. تو موسیٰ علیہ السلام یہی اپنی بیوی بچوں سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں جا کے جو ہے نا وہ انگار لے کے آتا ہوں، میں جا کے وہ انگار لے کے آتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو جو نا پورا کا پورا نور ہے، اس کے اطراف فرشتے کھڑے ہوئے، اطراف فرشتے کھڑے ہوئے، پورا نور ہے، اطراف فرشتے کھڑے ہوئے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتی کہ موسیٰ تم چپل نکالو. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا جوتا نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ میں اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہتی، اپنا تعارف اللہ تعالیٰ خود بتاتی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیتے ہیں. دیکھیے اب موسیٰ علیہ السلام جو نا مدین سے مصر کو جاتے تھے، راستے میں ہی اذ جب رآ دیکھتے ہیں کون؟ موسیٰ علیہ السلام نارن ایک انگار کو دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام انگار کو دیکھتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہو چکا ہے، رات پورا اندھیرا ہو چکا. قال فقال پس کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام لأہلہ اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، لأہلہ اپنی بیوی بچوں سے کہتے ہیں کہ امکثوا یہیں ٹھہرو. امکثوا مطلب ٹھہرو، اے میری بیوی بچے تم یہیں ٹھہرو. یعنی کہ یہاں مفسرین نے کہا کہ جو ہے نا کیونکہ اندھیرا ہو چکا تھا، کوئی بڑا کام ہے تو مرد ہی کرنا ہے، عورت نہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے بیوی بچے تم یہی ٹھہرو، میں جا کے انگار لے کر آتا ہوں. یعنی کوئی بڑا کام ہے تو انسان مرد کرے، عورت نہیں. تو وہی جو نا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کہتے ہیں کہ امکثوا تم ٹھہرو. اپنی بیوی بچوں کو کہتے ہیں کہ تم یہیں ٹھہرو. کیوں؟ انی بے شک میں آنست دور سے دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پورا اندھیرا تھا، دور سے کیا دیکھتے؟ آنست دور سے دیکھتے ہیں کیا؟ نارا انگار کو دیکھتے ہیں، کیونکہ پورا رات ٹھنڈی ہے،
موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو نا کوئی انگار مل جائے، دور سے انگار کو دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں انگار کو دیکھتا ہوں تاکہ میں جا کر انگار لے کر آؤں گا، لعلی تاکہ میں آتیکم میں تمہارے پاس لے کر آؤں گا، منہا بقبس، قبس کا مطلب تھوڑا تھوڑا انگار میں تمہارے پاس لے کر آؤں گا. اپنی بیوی بچوں سے کہہ دی تم یہی ٹھہرو میں جا کر تھوڑا انگار لے کر آؤں گا، او یا اجدو یا مجھے معلوم ہوگا یا میں پاؤں گا علی الناری اس انگار کی وجہ سے ہدا کوئی راستہ مل جائے گا، کیونکہ اندھیرا تھا. اگر انگار ملے تو معلوم ہوتا ہاں ادھر سے مجھے جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں جا کر انگار لے کر آؤں گا، یہیں تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ جو نا کہاں ہم کو جانا ہے، کیونکہ انگار کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ کدھر جانا ہے، ادھر کی ادھر کی. تو موسیٰ علیہ السلام جو نا ایسا بول کر گئے. فلما پس جب موسیٰ علیہ السلام اتاہا وہاں آتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو نودی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ پکارتے کہتے ہیں کہ یا موسیٰ اے موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام جب انگار کو دیکھ کر وہاں قریب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا موسیٰ، نودیا مطلب پکارنا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پکار کر کہتے ہیں کہ یا موسیٰ اے موسیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. انی بے شک میں، انا ربک میں تمہارا رب ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. یہاں مفسرین نے کہا کہ آپ جب کسی گھر کو جاتے ہیں دروازہ مارتے ہیں، آپ وہ پوچھتے ہیں کہ کون، آپ بولتے ہیں کہ میں نہیں، آپ بولو کہ آپ کا نام کیا ہے، زید ہے، عمر ہے، جو بھی ہے نام بولو. یہ نام بولنا چاہیے، میں نہیں بولو کہ میں عمر ہوں، اس طرح نام بتائیے. وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے خود کہا کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. جیسا کہ سورۃ نمل میں اللہ نے فرمایا کہ اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا اپنا نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فخلع، اے موسیٰ تم نکالو. اب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، انگار کے قریب آئے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اور ساتھ میں فخلع تم نکالو کیا، نعلیک، اے موسیٰ تمہارے چپل کو تم نکالو. موسیٰ تم چپل کو نکالو. کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ یہ جو چپل تھا یہ گدھے کے چمڑے سے بنا ہوا تھا. جیسا کہ آج کل چمڑے سے شو بناتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جو نا گدھے کے چمڑے سے جو نا موسیٰ علیہ السلام جو نا چپل پہنے تھے وہ گدھے کے چمڑے سے بنا ہوا تھا. ایک ریزن یہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم چپل نکالو. دوسرا ریزن یہ ہے کہ موسیٰ تم جو ہے نا ایک مقدس جگہ میں تم آتے ہیں، اگر آپ بغیر چپل کے اگر اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے تو آپ کو برکت ملے گی ڈائریکٹ. کیونکہ انسان جو ہے نا ڈائریکٹ اپنا پاؤں جو ہے نا کسی مقدس جگہ میں رکھے گا تو انشاءاللہ اسے کچھ نہ کچھ برکت حاصل ہوگی. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم پاک جگہ پہ آ رہی ہے، تم ایک مقدس جگہ پہ تم آتے ہیں، اس وقت بہتر ہے کہ تم چپل نکال کے، جیسا کہ مسجد جاتے ہیں وہاں کارپیٹ بچھا رہتا ہے، ہم چپل پہن کے جائیں گے نہیں، کیونکہ پاک جگہ ہے، وہ پاک جگہ ہے. وہی اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم چپل نکالو کیونکہ تم ایک پاک مقدس جگہ میں، انکا اے موسیٰ بے شک آپ، اے موسیٰ بے شک آپ، بالواد ایک ایسے جگہ پر جو مقدس ہے، جو پاک ہے. اے موسیٰ تم ایک پاک جگہ پہ آ چکے ہیں. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ طوا جگہ کا نام. ایک طوا ایک پاک مقدس جگہ ہے. وہاں جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتی کہ موسیٰ فخلع تم نکالو تمہارے جوتے کو، کیونکہ تم پاک جگہ پہ قدم رکھنے والے ہیں. یعنی تو اے موسیٰ تمہارا جو چپل کا جو تمہارا جو چپل ہے وہ گدھے کے چمڑے سے بنایا گیا ہے، اس وجہ سے جو نا تم اس کو نکالو. تب موسیٰ علیہ السلام نکالتے ہیں چپل کو. پھر جو ہے نا پاک جو جگہ ہے، وادی مقدس جو پاک جگہ ہے، وہاں داخل ہوتی موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ بے شک میں نے آپ کو چن لیا ہے. وَأَنَا اے موسیٰ وَأَنَا بے شک میں اخْتَرْتُكَ اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے. یعنی کہ میں آپ کو، جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا 10 لوگوں میں اس کو چن لیا. اللہ تعالیٰ کہتی کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا، اور فَاسْتَمِعْ اے موسیٰ تم غور سے سنو، لما یوحا جو وحی کی جاتی ہے.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا اب اللہ تعالیٰ جو نا موسیٰ علیہ السلام سے بات وہی نازل کرتے ہیں، اب بات کرنا شروع کرتی ہیں، کیا کیا بولتی ہیں موسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ، یہاں جو واقعہ جو ذکر ہے کہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام مدین سے آتے رہتے ہیں، دور سے انگار نظر آتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے کہتی کہ تم یہیں رکو. پھر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جب وہاں جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پکار کر کہتا ہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اب تم چپل نکالو. تو موسیٰ علیہ السلام چپل جوتا نکالتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک وادی مقدس وادی میں تھے جس کا نام طوا تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے، فاستمع، تم غور سے سنو، لما یوحا، جو آپ کو وحی کی گئی، جو وحی کیا جائے گا. یوحا مطلب مضارع ہے، یعنی کہ اے موسیٰ جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے آپ سے غور سے سنو. یہاں ایک جو بات معلوم ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو انسان غور سے سنے. جیسے کہ کلاس چلتا ہے تفسیر کا، بعض لوگ بات کرتے کرتے سنتے ہی نہیں. اگر آپ اس طرح سنتے ہیں تو گویا کہ آپ کے اندر قرآن کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی اہمیت نہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ جن کے اندر جب آپ سلام باغ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے، جب جن قرآن سنتے ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جب جن غور سے قرآن سنتے ہیں تو ہدایت پہ آتے، جب جن غور سے قرآن سنتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. آج کتنے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ قرآن ایک ہوتا ہے کہ صرف ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، دوسرا ترجمہ کے ساتھ پڑھے بھی غور نہیں کرتے ہیں، ہاں چلو پڑھے ایسا پڑھے بس نہیں، اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے. یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جو وہی کیا جائے گا آپ پر اسے آپ غور سے سنو. یعنی کہ قرآن کی جو بھی باتیں ہیں ایک مسلمان جو نا اس پر غور سے سنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا پورا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.